نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، جس نے میری اطاعت کی اس نے تیری اطاعت کی، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، اتنی محبت کرو کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ 21 نمبر گیٹ سے آپ جائیں تو سیدھا احد پہاڑ کی طرف نکلتے ہیں، احد پہاڑ کی طرف نکلتے ہیں۔ یہاں پر ہی اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑا معجزہ ہم سب کے سامنے رکھ دیا ہے اپنے حبیب کا، کہ جب جنگ احد ہوئی نا تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کی طرف ہوئے تو احد پہاڑ کی محبت اتنی بے مثال محبت تھی پیارے آقا سے کہ احد پہاڑ کے درمیان میں سے راستہ عطا فرما دیا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جس سے پیارے آقا محبت کرے تو اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے کہ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، وہ تیرے ہیں تو وہ میرے ہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ شہباز بھائی یہ احد پہاڑ کے بالکل سامنے اپوزٹ ایک پہاڑ ہے جسے جہنمی پہاڑ بولا جاتا ہے، جسے جہنمی پہاڑ بولا جاتا ہے۔ اور وہ پہاڑ کو جہنمی کیوں بولا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے عاشق موجود تھے، اور اس پہاڑ کو محبت تھی، نسبت تھی میرے آقا سے، اس لیے جنتی ہو گیا، میرے آقا کا دیوانہ ہو گیا، نسبت میرے آقا سے تھی تو وہ دیوانہ بھی ہو گیا، جنتی بھی اللہ رب العزت نے اسے بنا دیا کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ پہاڑ جنت میں ہوگا۔ لیکن سامنے والا پہاڑ، بالکل سامنے والا پہاڑ وہ کالا بھی ہے، کالا بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ لوگ اسے جہنمی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ میں نے جب وجہ پوچھی نا تو مجھے بتایا گیا یہ وہ پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے منافقین چالیں چلا کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے لیے یہاں سے پیچھے سے جنگ کیا کرتے تھے، تیر چلایا کرتے تھے۔ تو جہاں پر کافر، جس کی پناہ میں کافر آ جائے، پہاڑ جس کو اپنی پناہ میں لے لے، تو وہ دیکھیں اللہ بھی اس ادا کو پسند نہیں کرتا، اسے جہنم حاصل کر دیتا ہے، حکم فرما دیتا ہے یہ جہنمی ہے، وہ پہاڑ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اب جو انسان میرے آقا سے محبت کرتا ہے، حضرات گرامی قدر، تو وہی وجہ ہے محبت جو ہے نا، اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کر لیں، آپ عبادت کر لیں، آج کوئی بندہ کافر ہے، عباس میں بندہ کافر ہے نا، وہ حج ادا کرے، نماز رکھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، لمبے لمبے سجدے کرے، لیکن اس کا اسے اجر نہیں ملے گا، اس کا اسے۔ اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بندہ کلمے کی طرف آئے، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترک کر دے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو پھر وہ ایمان والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا، بتا دیا کہ اے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تیری مصطفائی ہے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اے حبیب جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہوگا۔ اے حبیب بس جو بندہ کلمہ پڑھ لے گا، فقط لا الہ لا الہ لا الہ کرتا رہے گا، لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں، جب بندہ مومن ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، پھر عبادات کی طرف آتا ہے، ریاضات کی طرف آتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے میں واجبات ادا کروں، فرض ادا کروں، نماز کی طرف آتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلے اذان دینی پڑتی ہے، اذان دینی پڑتی ہے۔ تو اذان میں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر درمیان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اسے ترک کر دو، آگے چلے جاؤ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کیا آپ کی اذان مکمل ہو جائے گی؟ نہیں نا۔ تب تک آپ کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک پیارے آقا کا نام بیچ میں نہ ہو جائے۔
اذان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک پیارے آقا کا نام نہ آ جائے۔ اب جب آپ نے اذان پڑھ دی اس کے بعد ہے کہ آپ تکبیر پڑھیں گے، جماعت کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، پھر آپ تکبیر میں محمد مصطفیٰ کا نام نہ لیں، تکبیر مکمل نہیں ہے۔ چلے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ نے عقیدے کی گفتگو کرنی ہے۔ میں عقیدے کی تاکہ خود بھی سمجھ جاؤں، اپنے دوستوں کو بھی سمجھا دوں کہ عقیدہ ہے کیا۔ لوگ پوچھتے نا عقیدہ ہے کہ پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ تھی کسی جگہ پہ، تو کسی ایک اہل علم نے پوچھا کہ عقیدہ ہے کیا، عقیدہ ہے کیا۔ ہمارے دوستوں نے جواب دیا، لیکن شاید کئی دوستوں کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں آقا کی محبتیں کیا ہیں۔ اب عقیدہ ہے کہ سنیے تو صحیح، اب آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، آپ ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اخلاص پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجود میں جاتے ہیں، پھر آپ تشہد پہ جاتے ہیں، جلسے کے بعد تشہد پہ جاتے ہیں۔ آپ تشہد کو چھوڑ دیں، تشہد کو چھوڑ کر آپ آگے چلے جائیں، تشہد کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھ لیں کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ تو بتائے نا کیوں نہیں ہوگی۔ جب تک پیارے آقا پر آپ درود و سلام نہیں بھیجیں گے تب تک اللہ آپ کی نمازیں قبول نہیں کرے گا۔ جب آقا کا نام نہیں لیں گے، آقا کا نام اللہ کے ساتھ، آپ اللہ کے ساتھ اگر جدا کرنا چاہتے ہیں کر دیکھو، کر کے دیکھو ایک مرتبہ، اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام جدا کر کے دیکھو، رب تمہاری ہستیاں مٹا دے گا، نسلیں مٹا دے گا، برباد کر دے گا، لیکن اپنے محبوب کا نام مٹنے نہیں دے گا۔ رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، تو کون ہوگا جو اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر ختم کر دے گا، مٹا دے گا؟ جس کا ذکر رب بلند کر رہا ہو، ہم کون ہوتے ہیں اس کا ذکر مٹانے والے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں راہ راست عطا فرمائے، عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں سے تیرا ذکر ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ آج ہم ہمارے بڑے پیارے بزرگ اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے جناب ذوالفقار بابا ذوالفقار، انہوں نے مسجد کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی۔ انسان خطاؤں کا مطلع ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھی ان کی کوئی خطا، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی خطا کی ہو، لیکن ان کے چہرے پہ جو نور تھا نا، جو چہرے پہ نور تھا، وہ خدمت گزار بھی تھے۔ یہ جو پچھلے اتوار کی محفل ہوئی نا، وہ ان کے گھر محفل تھی اور نعروں کا جواب بھی دے رہے تھے، اور آج ان کا جنازہ دیکھنے والا تھا، یقین مانے پتہ چلے کہ عاشقوں کا جناب ماشاءاللہ ہجوم تھا۔